سورۃ الاحزاب آیت نمبر 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں عدت کے احکام کا تذکرہ تھا کہ جن عورتوں کے ساتھ نکاح کر کے اور رخصتی سے پہلے ہی انہیں طلاق دے دی جائے تو ان پر کسی قسم کی کوئی عدت نہیں ہے، یعنی کہ نکاح کرنے والے نے نکاح کے بعد اگر اپنی منکوحہ کے ساتھ، جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، اس کے ساتھ اگر تعلقات قائم نہیں کیے، پہلے ہی اسے طلاق دے دی تو اس پر عدت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عورتیں جن کو طلاق دی جاتی ہے ان کی عدت میں نے عرض کی تھی کہ 3 حیض ہے، 3 ماہواری ہیں۔ وہ عورتیں جن کی عمر کم ہے، ابھی تک وہ بلوغت کو نہیں پہنچی، ان کے وہ ایام شروع نہیں ہوئے، یا یہ کہ بڑھاپے کی وجہ سے عمر زیادہ ہے، وہ ایام آنا بند ہو گئے ہیں، ایسی عورتوں کے لیے ان کی عدت 3 ماہ ہے چاند کے حساب سے۔ اور ایسی عورتیں جن کو طلاق دی جائے اور وہ حمل کے ساتھ ہوں تو ان کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، یعنی کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اس کے بعد وہ فارغ ہے۔ اب یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ آج طلاق دی اور دوسرے دن بچہ پیدا ہو جائے تو تیسرے دن وہ نکاح کر سکتی ہے، یعنی کہ 1 دن اس کا صرف عدت کا بنا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ابھی پہلا مہینہ چل رہا تھا، 9 مہینے تک اس کو انتظار کرنا پڑے گا، تو یہ ہے بچہ پیدا ہونے پر۔ اور وہ عورتیں جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں ان کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے، یہ 4 مہینے بھی چاند کے حساب سے ہیں۔ بہرحال عدت کے احکام کا تذکرہ تھا۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ کے اندر حضور علیہ السلام کی 4 خصوصیات کا تذکرہ ہے، اور آئندہ درس میں پھر 3 کا تذکرہ ہوگا۔ یہ کل 7 خصوصیات ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور کے لیے ہرگز نہیں۔ تو جو آج کے درس میں 4 ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں جن کا آپ نے حق مار ادا فرما دیا وہ آپ کے لیے حلال ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو باندیاں ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں جو مال غنیمت کے اندر ملی ہیں۔ تو اب باندیاں تو ویسے عام بندوں کے لیے بھی حلال ہیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، اب تو خیر وہ دور گزر گیا ہے، لیکن جب ہوتی تھی تو سب کے لیے تھی۔ لیکن یہاں پر خاصیت یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی کی جو زوجہ ہے وہ آپ کے بعد بھی آپ کی زوجہ ہی رہے گی، کوئی اور ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، ایسے ہی جو باندی ہے اس کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ اس باندی کے ساتھ بھی آپ کے بعد کوئی بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو کزنیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ نکاح حلال ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے نبی کے لیے ایک خاص حکم عنایت فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے چچا کی بیٹی ہو، پھوپھو کی بیٹی ہو، ماموں کی بیٹی ہو یا خالہ کی بیٹی ہو، ان کو سب کو ہم کزن کہتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگا دی کہ آپ ان رشتوں کے ساتھ نکاح تب کر سکتے ہیں جب وہ آپ کے ساتھ ہجرت کریں گی، یعنی کہ آپ کی چچا کی بیٹی ہے یا پھپھو کی ہے یا ماموں کی ہے یا خالہ کی ہے، ان رشتوں کے اندر اگر انہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کی تو اس صورت کے اندر آپ ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے۔ پھر ایک اور خوبی، ایک اور خاصیت وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی عورت ہو ایمان والی جو اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے لیے پیش کرے، اپنے آپ کو ہبہ کرے کہ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، اپنے آپ کو پیش کرے، تو یہاں پر اللہ کے نبی کے لیے صرف اور صرف یہ شرط ہے کہ اگر آپ کا ارادہ ہو نکاح کا تو آپ اس مؤمنہ عورت کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ اب دوسروں کے لیے یہ شرط ہوتی ہے نا کہ نکاح کریں گے تو حق مہر واجب ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ استثناء دیا ہے کہ آپ کے لیے یہ خوبی ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ پر مہر واجب نہیں ہے۔ اور عام بندوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ نکاح کرتے ہیں تو اس کے لیے گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے، اور بچی کے جو ورثاء ہیں، جو اس کا ولی ہے، اس کی اجازت بھی ضروری ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ کوئی اگر مؤمنہ، کوئی ایمان والی عورت اگر آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنا نفس آپ کو ہبہ کرتی ہوں، تو اللہ کے نبی اگر ارادہ چاہتے ہیں نکاح کا تو یہاں پر نہ کسی گواہ کی ضرورت ہوگی، نہ ولی کی اجازت کی ضرورت ہوگی، نہ حق مار کی ضرورت ہوگی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خالص آپ کے لیے ہے، جتنے ایمان والے ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ باقی جتنے بھی ایمان والے ہیں ان کی بیویوں کے، ان کی باندیوں کے جو حقوق ہیں وہ ہم نے پہلے بتا دیے ہیں کہ حق مار لازم ہے، واجب ہے، نکاح کا حصہ ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اور جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ جو بندہ نکاح کرتا ہے اور نکاح کے بعد طلاق دے دیتا ہے، رخصتی بھی نہیں ہوتی، تو اللہ کا قرآن کیا کہتے ہیں؟ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، آدھا حق مار پھر بھی دو، آدھا حق مار پھر بھی دینا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو اچھی طریقے سے رخصت بھی کرنا ہے، اور ان کو اچھا سا کوئی سوٹ بھی ساتھ دینا ہے، گفٹ کرنا ہے۔ تو یہ سارے احکام عام مؤمنین کے لیے ہیں، اللہ کے نبی کو اس سے ثنا حاصل ہے، کیونکہ مقصد یہ تھا، اللہ کے نبی اگر بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر میں یہاں پر نکاح کروں گا تو اس سے دین کی اشاعت میں فائدہ ہو جائے گا، یا یہ کہ اس خاندان کی عورت اگر میرے حرم میں آ جائے گی تو یہ خاندان جو اسلام سے دور ہے وہ قریب آ جائے گا، آپ جہاں بہتر سمجھتے ہوں تو آپ کے لیے اجازت ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور عام بندوں کے لیے 4 تک ہے کہ بیک وقت 4 بیویاں وہ رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر 5ویں وہ کرے گا تو تب کرے گا جب چوتھی ان 4 میں سے کسی ایک کو یا تو فوت ہو جائے یا اس کو طلاق دے دے۔ بیک وقت 4،
لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی خوبی یہ ہے کہ آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، 4 کریں 5 کریں 10 کریں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ خوبیاں ہیں جو اللہ کے نبی کی ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور کو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا احللنا لک، بے شک ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا، ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، آپ کے لیے ان بیویوں کو کہ آپ نے ان کا حق مار ادا فرما دیا۔ یعنی کہ یہ پہلی خوبی آ گئی کہ آپ کے لیے بیویاں حلال ہیں جن کا بھی حق مار آپ دے دیں گے، 4 کی ضرورت نہیں ہے، 4 ہوں 5 ہوں 10 ہوں، کوئی پابندی نہیں ہے، یہ پہلی خوبی ہے۔ وما ملکت یمینک، اور وہ جس کے مالک ہیں آپ کے دائیں ہاتھ، آپ کا دائیں ہاتھ جس کا مالک ہے، مما افاء اللہ علیک، اس سے جو اللہ نے آپ پر لوٹا دیا۔ اس کا یہ لفظی ترجمہ میں نے عرض کیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ نے مال غنیمت میں آپ کو باندیاں دی ہیں، یعنی کہ دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں، اس سے مراد باندی ہوتی ہے۔ اور مما افاء اللہ علیک، اللہ نے لوٹا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بطور غنیمت کے آپ کو وہ باندیاں دے دی ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ اور اس کی میں نے وجہ بتا دی ہے کہ یہ تو باقیوں کے لیے بھی حلال تھی، لیکن یہاں پر حلال سے مراد یہ ہے کہ آپ کے بعد بھی ان کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کر سکتا، یعنی کہ یہ عام باندیاں نہیں ہیں، خاص باندیاں بن جائیں گی۔ تو یہ اللہ کے نبی کی خوبی ہے، یعنی اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ میرے نبی کے بستر پر کوئی آ جائے اور پھر اس کے بعد وہ کسی اور کی وہ حرم بن جائے، کسی اور کے نکاح میں جائے۔ اللہ کی غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی، اس لیے پابندی لگا دی کہ وہ باندھی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دوسری خوبی تھی۔ وبنات عمک، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتک، اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، وبنات خالک، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک، وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ یہاں پر یہ جو آپ کی خوبی ہے، یعنی کہ یہ پابندی لگا دی کہ یہ رشتے ہیں، قریبی رشتے ہیں، اگر وہ ہجرت کریں گی تو تب آپ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور اس کی بھی ایک وجہ نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہجرت ساتھ کریں گی تو ان کو اللہ کے نبی کی معیت زیادہ نصیب ہوگی۔ جب انہوں نے ہجرت کی، وطن چھوڑا، اللہ کے نبی کے ساتھ زیادہ وقت گزرا، تو ان کے پاس دین کا علم زیادہ حاصل ہوگا، پھر وہ دین کی جو تبلیغ ہے وہ اچھی طریقے سے کر سکیں گی کہ ان کے پاس علم کا ذخیرہ ہوگا۔ اور جو مکہ کے اندر رہ گئی، اللہ کے نبی مدینہ پاک چلے گئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب پہلے آپ کے خاندان کی ہیں، یہ سارے قریبی رشتے ہیں نا، چچا کی بیٹیاں ہو گئی اور پھپھو کی ہو گئی اور ماموں کی خالہ کی، پہلے قریش خاندان ہے، پھر یہ ہجرت بھی نہ کریں اور ایسے آپ ان کو یہ اعزاز دے دیں، تو ایک تو اس کے اندر اترانے والی بات بھی آ سکتی ہے۔ دوسرا جو مقصد ہے زیادہ شادیوں کا کہ دین کی تبلیغ ہو، جب ان کو خود موقع کم ملے گا، یہ مکہ میں ہے، اللہ کے نبی مدینہ پاک کے اندر ہیں، تو دین کی جو ترویج اشاعت ہے اس کا ذریعہ نہیں بن سکیں گی، اس لیے فرمایا کہ نہیں، شرط یہ کہ ہجرت کریں تب۔ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، چوتھی خوبی یہ ہے کہ وہ عورت جو مؤمنہ ہو، ایمان والی ہو، اِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، اگر وہ ہبہ کر دے اپنے نفس کو نبی کے لیے، اپنے آپ کو پیش کر دے، اے اللہ کے رسول میں بھی چاہتی ہوں کہ میں آپ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دوں، میں حاضر ہوں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ان اراد النبی، اللہ کی محبت ہے کہ اپنے محبوب کے ساتھ، اگر نبی بھی ارادہ کرتا ہے ان یستنکحھا، کہ اس کے ساتھ نکاح کرے، یہ شرط ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی عورت آ جائے اور وہ اپنے آپ کو پیش کر دے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ نکاح کریں، تو اللہ کے نبی کو اللہ نے اختیار دیا کہ اگر آپ بھی چاہیں گے تب۔ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے، سب اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا امر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیے، اگر آپ کی چاہت ہو تب آپ قبول فرما لیں، نہیں تو نہیں۔ خالصۃ لک، یہ خالص آپ کے لیے ہے، یہ 4 خوبیاں یہ آپ کے لیے ہیں، من دون المؤمنین، ایمان والوں کے علاوہ، جو دوسرے ایمان والے ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ قد علمنا، تحقیق ہم جانتے ہیں، ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، وہ جو ہم نے ان پر
ان کی بیویوں کے متعلق فرض کیا ہے۔ وما ملکت ایمانہم، اور وہ جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی کہ ان کی باندیاں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو ایمان والے ان کی بیویوں کے حقوق، ان کی باندیوں کے، وہ ہم سب جانتے ہیں، جو ہم نے ان پہ مقرر کیے ہیں، یہ آپ کے لیے ہے لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَج، تاکہ نہ ہو آپ پر کوئی حرج، آپ پر کوئی تنگی نہ ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے، بہت زیادہ رحم فرمانے والے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ اختیار دیا کہ آپ جتنی چاہیں شادیاں کر سکتے ہیں، آپ کے لیے پابندی نہیں ہے 4 کی۔ اللہ کے نبی نے زیادہ شادیاں فرمائی، بعض روایتوں میں 11 آتا ہے، بعضوں میں 13 آتا ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے آتا ہے کہ بعض ان کو سب کو بیویاں گنتی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں کچھ ایسی تھی جو باندیاں تھی، تو کل ملا کے 13 ہوئی۔ بہرحال 4 سے زیادہ تھی، 11 ہوں یا 13 ہوں، مسئلے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اختیار دے دیا، تو اب کسی اور انسان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس پر اعتراض کرے۔ اس بات کو اچھالا ہے بہت زیادہ ہندو لوگوں نے اور بہت زیادہ عیسائی لوگوں نے۔ اچھا، بنی اسرائیل میں سے کتنے پیغمبر ایسے ہیں جن کی بیویاں زیادہ تھی؟ جن میں ایک نام ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، جن کی بیک وقت 100 بیوی تھی۔ کتنی؟ اب 100 بیوی داؤد علیہ السلام کی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہودی جب ان کو نبی مانتے ہیں اعتراض نہیں کر سکتے، ہمارے نبی پر کر سکتے ہیں؟ اس لیے وہ نہیں کرتے۔ اعتراض کون کرتا ہے؟ عیسائی کرتے ہیں، یا یہ کہ پھر ہندو کرتے ہیں، اور ہندو کے اندر ایک شخص تھا راجپال، جس نے نعوذ باللہ من ذالک، والعیاذ باللہ، اس نے ایک کتاب لکھی رنگیلا رسول، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس نے اس کے اندر یہ لکھا کہ دیکھو جی ان کے نبی نے یوں شادیاں کر لی، اور اپنی عمر اتنی تھی اور بیوی کی اتنی تھی۔ اس نے اس بات کو بہت اچھالا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر توفیق دی غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، انہوں نے اس کو جہنم کے اندر پہنچایا، اور آج الحمدللہ پوری دنیا وہ غازی علم الدین شہید سے محبت کرتی ہے الحمدللہ۔ جس کے دل میں رتی بھر بھی ایمان ہے، وہ جتنا بھی نماز روزے میں کمزور ہے، لیکن وہ غازی علم الدین شہید کو اپنا ہیرو سمجھتا ہے۔ یعنی کہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور پھر مسلمان سوئے رہیں، یہ ناممکن سی بات ہے۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس پر تفصیلی بات ہوئی تھی۔ مختصر یہ کہ اللہ کے نبی کی جو زیادہ شادیاں ہیں، ان کے صرف 2 وجوہات ہیں۔ کتنی ہیں جی؟ آسان سی بات ہے، کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے جی کیا فلسفہ ہے، ہمارے مسلمان ہیں چونکہ علم نہیں ہوتا تو وہ بھی ان کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں کہ ہاں جی بات تو آپ کے تھوڑی دل کو لگتی ہے، ایسی ہوتی ہے، اور نعوذ باللہ اگر اللہ کے نبی کے بارے میں تھوڑی سی بات بھی اونچ نیچ ہوئی تو ایمان تو گیا۔ تو اس لیے آسان سی بات میں عرض کر رہا ہوں، تاکہ جو ہمارے پاس درس میں شریک ہوتے ہیں کم سے کم ان کے پاس یہ تو کم سے کم یہ کہ دلیل تو ہو، وزنی دلیل ہو۔ اللہ کے نبی نے زیادہ شادیاں فرمائی، کتنی وجوہات تھی جی؟ 2 وجوہات تھی۔ ایک یہ تھی کہ جو خاندان، جو قبائل وہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے، اللہ کے نبی سے بغض رکھتے تھے، اللہ کے نبی نے ان خاندانوں کو اسلام کے قریب لانے کے لیے ان خاندانوں کے اندر شادیاں فرمائی۔ دوسرا یہ تھا کہ جو باہر کی زندگی تھی، مسجد کی زندگی تھی، وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی صحابہ کرام نے دیکھی، پڑھی، سمجھی، اور آگے پھر اس کی تبلیغ فرمائی۔ جو گھریلو زندگی ہے، اب آپ بتاؤ کہ ہم مسجد میں کتنے رہتے ہیں، گھر میں کتنے رہتے ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ کتنے معاملات اللہ کے نبی جنگوں میں بھی شریک ہوتے تھے، تجارت بھی فرماتے تھے، تو کتنے معاملات تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ رات کا وقت تو انسان گھر میں رہتا۔ تو جو گھریلو زندگی ہے وہ باہر کیسے نکلتی؟ اللہ کے نبی سوتے کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی کھانا کیسے تناول فرماتے ہیں؟ پانی کیسے پیتے ہیں؟ دودھ کیسے نوش فرماتے ہیں؟ کس چیز کو پسند فرماتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہونی چاہیے کھانے کے اندر؟ آپ کی پسندیدہ چیزیں کیا تھی؟ کھانے کے آداب وہ ہم تک کیسے پہنچتے؟ اچھا، میاں بیوی کے معاملات ہیں، کیا یہ دین نہیں ہے؟ تو گھریلو زندگی ہے، اللہ کے نبی کا اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے قرابہ داروں کے ساتھ کیا حسن سلوک تھا۔ اب یہ تو ظاہر سی بات ہے گھریلو باتیں ہیں نا۔ اب ہم یہاں پر بڑے پکے نمازی ہیں، بڑے مجتہد بنے پھر رہے ہیں، اور بڑے ہم جو ہے نا
علامے اور غازی بنے ہوئے ہیں، وہ تو ہمارے گھر والوں کو پتہ ہے نا بھی اس کا اندر کیا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ اب آپ کو نہیں پتہ میرے بارے میں، مجھے نہیں پتہ آپ کے بارے میں، ہمیں کیا پتہ ایک دوسرے کے بارے میں؟ ہمارے گھر والے جانتے ہیں، ہماری جو بیوی ہیں وہ جانتی ہیں. ہاں اگر وہ تعریف کرتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی ہے خوبی. تو اللہ کے نبی کی جو گھریلو زندگی تھی، اب وہ باہر کیسے آتی؟ اب اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ پوری امت، اور کیا ایک بیوی کیا کافی تھی ساری باتیں باہر بتانے کے لیے؟ اچھا کتنی صحابیات تھی جنہیں دین سیکھنا تھا، وہ کیسے سیکھتی؟ تو ایک تو یہ تھا کہ دین کی تبلیغ ہو، گھریلو زندگی جو باہر جائے. دو ہی باتیں تھیں، ایک یہ کہ جو قبائل اسلام سے متنفر ہیں وہ اسلام کے قریب آ جائیں. دوسرا یہ تھا کہ دین کی تبلیغ ہو، اور جیسے مردوں کو دین کی ضرورت ہے، دین کی جو ضروریات ہیں بنیادی چیزیں ہیں، ایسے عورتوں کی بھی ضرورت ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں وہ مردوں سے پوچھے بھی نہیں جا سکتے. اب عورتوں کو اپنا ہر مہینے نماز کی چھٹی کرنی ہے، روزوں کے مسائل ہیں، جو بھی ان کے آپس کے مسائل ہیں، غسل کب واجب ہوتا ہے، غسل کیسے کیا جاتا ہے، تو یہ سارے طریقے ظاہر سی بات اللہ کے نبی سے پوچھتے. تو امی عائشہ سے پوچھیں گی، ام سلمہ سے پوچھیں گی. تو اس بات کی ضرورت تھی کہ زیادہ بیویاں ہوں تاکہ جو صحابیات ہیں وہ آئیں اور دین سیکھیں، اور اس طریقے سے عورتوں کے اندر بھی اسی طریقے سے دین پھیلے. اور اس کی دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ دو وجوہات ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی نے پہلی شادی فرمائی اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال. کتنی عمر تھی؟ اور جس بیوی سے شادی کی اما خدیجہ سے، ان کی عمر تھی 40 سال. آپ سے حسین پیدا نہیں ہوا کائنات میں. 25 سال آپ کی عمر ہے اور اتنا حسن و جمال، کائنات کے سب سے حسین ترین. لیکن پھر شادی کس سے کی؟ جو 15 سال بڑی بھی ہیں، کنواری بھی نہیں ہیں، ایک نہیں دو نہیں 3 گھر پہلے وہ دیکھ چکی ہیں، 3 گھروں سے پہلے بیوہ ہیں وہ. اب بتائیں کہ اب یہاں پر کیا دل مانتا ہے کہ جب پہلی شادی ایسی ہو تو بعد میں کوئی بھی شادی اپنی خواہش کے لیے کی ہو؟ دل مانتا ہے؟ پھر 25 سال آپ نے انہی کے ساتھ گزارے، سوائے حضرت ماریہ قبطیہ کے جن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے. سب اولادیں ساری بیٹیاں بیٹے کس سے ہوئے ہیں؟ اما خدیجہ سے ہوئے. پھر اس کے بعد جب آپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ کی عمر اس وقت کتنی ہے؟ 50 سال پکی عمر ہے. 50 سال کے اندر بھی جب آپ نے دوسری شادی فرمائی تو دوسری شادی کون سی ہے؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کن کے ساتھ؟ یہ بزرگ عورت تھی، بڑی عمر کی تھی، اور ان کے ساتھ کیوں کی تھی؟ کہ میری بچیوں کی دیکھ بھال کریں گی. اپنی بچوں کے لیے، بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے بڑی عمر کی ہونی چاہیے، چھوٹی عمر کی نہیں ہونی چاہیے. اور ان کے ساتھ گزارے 4 سال. کتنے سال؟ 50 سال تک ایک بیوی تھی، وہ چلی گئی، اس وقت اور کوئی نہیں کی. اما سودا آتی ہیں، وہ بھی بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے آتی ہیں، 4 سال تک وہ رہتی ہیں. اور اما سودا وہ ہیں جب آپ حج کے لیے جاتی ہیں تو اس وقت حکم کیا ہے کہ رات کے وقت جو لوگ حج پر گئے ان کو پتہ ہے اس چیز کا کہ عرفات کے اندر جب رہتے ہیں نا، عرفات کے اندر جب غروب ہو جاتا ہے سورج، اس کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، اور مزدلفہ پہ رات گزارنی ہوتی ہے. مغرب عشاء دونوں نمازیں وہاں اکٹھی پڑھنی ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر صبح کی نماز پڑھ کے تھوڑی سی روشنی ہو پھر وہاں سے نکلنا ہوتا ہے مینا کی طرف، پھر جا کے شیطان کو کنکریں مارنی ہوتی ہیں. اما سودا کی حالت یہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ، عمر کے اس حصے میں تھی اور کچھ موٹاپا بھی تھا، جسم بھاری تھا، کہ اس وقت انہوں نے گزارش کی، اے اللہ کے رسول میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اگر میں آپ کے ساتھ رات کو رہوں اور صبح یہاں سے میں پیدل چلوں تو میں وہاں کس وقت تک پہنچوں گی، کنکریاں جا کے ماروں گی. مجھے اجازت دے دو کہ میں ایسا 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 چلتی رہوں تاکہ آپ صبح یہاں سے چلیں گے تو میں صبح کہیں نہ کہیں پہنچی کھڑی ہوں گی. یعنی عمر کا یہ حصہ تھا. تو اما خدیجہ کے بعد آپ نے نکاح کیا ان کے ساتھ تو 4 سال آپ نے ان کو رکھا، 4 سال کے اندر اور کوئی بیوی نہیں ہے. پھر آپ کی عمر کتنی ہو گئی؟ 54 سال. اب بتاؤ 54 سال کے بعد، اور آپ کی کل عمر کتنی ہے؟ 63 سال. تو 54 63 کتنے بچے ٹوٹل؟ 9 سال. اب 9 سال کے اندر آپ بتائیے کہ 54 سال کے بعد کیا ممکن ہے کہ آپ نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے یا آپ کو یہ کوئی تقاضا ہو کہ آپ نے زیادہ بیویاں کر لی تھی؟ نہیں.
یہ صرف اور صرف دین کی تبلیغ کے لیے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد پھر جب آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں، تو وہاں پر سب سے پہلی بیوی ام عائشہ ہے، جو عمر کے اندر کم تھی، اور یہ واحد ہے جو کنواری تھی، باقی تو سب کے سب طلاق یافتہ تھی یا بیوہ تھی۔ تو آپ نے پھر یہ شادی فرمائی۔ اس کے بعد پھر اسی طریقے سے حضرت رملہ، جن کو ام حبیبہ کہا جاتا ہے، یہ حضرت سفیان کی ان کی بیٹی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابو سفیان جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ شروع سے ہی وہ ان کے دشمن تھے، اسلام کے، مسلمانوں کے، جنگیں لڑتے رہے۔ تو لیکن پھر بندے کو خیال تو آتا ہے نا کہ اب میری بیٹی جو ہے نا وہ ان کے گھر میں، اب میں کیا کروں، کچھ نہ کچھ تو بندے کے اندر نرمی آتی ہے نا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غزوہ خیبر کے اندر جو مال غنیمت ملا تھا یہودیوں میں سے، ان کے اندر یہ بھی تھی۔ یہودی پہلے کتنے دشمن تھے، لیکن اس وقت نا غیرت تھی، یہ نہیں کہ جہاں ایک بچی چلی جاتی تھی تو سب سمجھتے تھے کہ اب جو ہے میری بچی وہاں چلی گئی ہے تو اب یہ ہمارا داماد بن گئی۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے خاندان میں سے تھی۔ جب آپ کے پاس آئی، آپ نے ان کو آزاد فرمایا، اور آزاد فرما کے پھر آپ نے نکاح فرما لیا۔ اسی طریقے سے ماریہ قبطیہ جو مصر کے بادشاہ تھے مقوقس، انہوں نے یہ باندھی دی تھی، تو آپ نے پھر ان کو آزاد فرمایا، نکاح فرما لیا۔ یعنی کہ اس طریقے سے خاندان جڑے اور دین کی اشاعت کا یہ ذریعہ بنی۔ بہرحال یہ اللہ نے خوبی دی ہے، اگر آپ نے اپنی خواہشات کے لیے بھی کیا ہوتا تو کیا خواہشات کی تکمیل، کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے؟ اور جب اللہ خود اجازت دے رہے کہ آپ نکاح کریں، اور یہاں تو آپ نے جو کی، پھر آپ نے جو اگلا اختیار دیا کہ آپ کے پاس کوئی ایمان والی عورت اگر آ جاتی ہے اور وہ اپنا آپ کو وہ ہبہ کرتی ہے، تو آپ کے لیے یہ بھی قید نہیں حق مار کی، آپ کے لیے یہ بھی قید نہیں ہے گواہ لے کر آؤ، آپ کے لیے یہ بھی قید نہیں ہے کہ اس کا ولی ہونا ضروری ہے۔ بس آپ کا دل چاہتا ہے نکاح کرنے کا، تو آپ فرمایا کہ میں نے نکاح کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نکاح ہم نے اس کو منعقد کر دیا۔ لیکن بے شمار عورتیں ایسی آئی آپ کی زندگی کے اندر، اللہ کے نبی نے اس آفر کو قبول نہیں فرمایا۔ ایک عورت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ آئی، ان کے مختلف نام لکھے ہیں، حضرت خولہ لکھے، بعضوں نے کچھ اور لکھا ہے۔ بہرحال وہ آئی تو آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں، آپ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہتی ہوں، اپنے نفس میں ہبہ کرنا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی خاموش رہے، یہاں تک کہ پھر وہ کھڑی رہی تو ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول، اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو پھر میرا ہی نکاح کرا دیں۔ تو اللہ کے نبی پوچھیں کہ تیرے پاس کیا چیز ہے؟ اس نے کہ جو یہ نہیں طے بند باندھا وہ یہی ہے۔ تو فرمایا کہ پھر حق مار تو کیسے دے گا؟ ان کا میرے پاس یہی ہے۔ فرمایا یہ تو اس کو دے گا تو تیرے پاس یہ بھی نہیں رہے گا، پھر اگر تیرا ارادہ ہے تو کچھ تو تلاش کر، کوئی لوہے کی انگوٹھی لے آ، کوئی چیز ہو کہ میں کہوں ہاں یہ حق مار ہے۔ اس نے کہا جی وہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ اچھا نکاح کا تو شوق ہے، کچھ قرآن آتا ہے؟ کہ ہاں قرآن کی تو مجھے کافی صورتیں یاد ہیں۔ اور میں کہ چلو ٹھیک ہے، وہ جو صورتیں تجھے یاد ہیں نا وہ اس کو سکھا دینا، تیرا حق مار میں اسی قرآن کے صورتوں کو بنا رہا ہوں۔ تو وہ نکاح ہو گیا۔ یعنی کہ یہ دیکھیں اللہ کے نبی کی محبت میں وہ آئی، یہ سچی محبت تھی کہ جب اللہ کے نبی نے ایسے بندے کے ساتھ جس کے پاس دو چادریں نہیں ایک چادر باندھی ہوئی ہے، دینے کے لیے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، اور اللہ کے نبی نے حکم فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ قرآن کا اس کو اتنا حصہ یاد ہے، یہ تیرا حق مار ہے، اس نے انکار کیا۔ یہ تھی محبت رسول۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو قریبی رشتہ داری ہیں جو میں نے ابھی گنوائی ہیں، جب تک یہ ہجرت نہ کریں تب تک ان کو یہ اعزاز نہیں دینا۔ اب ان میں ایک نام آتا ہے، بہت بڑا نام ہے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے گھر جو ہے نا یہ وہ گھر ہے جب اللہ کے نبی معراج پہ گئے تھے تب ان کے گھر میں تھے، اور آج اس وقت جو ہے نا جہاں پر ہم طواف کرتے ہیں اوپر جو برآمدے ہیں ان برآمدوں کے اندر ہے وہ گھر، بالکل حرم کا حصہ ہے، اس گھر کے اوپر ان کے لوگ ہر وقت طواف کر رہے ہیں۔ تو یہ حضرت علی کی سگی بہن ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ام ہانی سے نکاح کروں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، اجازت نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی جن پر شریعت اترتی ہے جب وہ اتنی پابندی کریں پھر ہماری کیا اوقات ہے؟ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں عطا فرمائے، ہمیں چاہیے کہ ہم 100% ان پر پورا اترنے کی کوشش کریں، اس کے بغیر کامیابی ناممکن سی بات ہے۔
اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔